سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کی فیملی کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آسان زبان میں آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے گئے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ٹی بی سے کس طرح بچا جا سکتا ہے اور ٹی بی کے مریض کس طرح رہیں تاکہ وہ اور لوگوں کو بھی متاثر نہ کر سکیں۔ عام طور پر جب مریض کھانستا، چیختا یا پھر گاتا ہے تو ہوا میں بے تحاشا جراثیم پھیل جاتے ہیں، کیونکہ سانس کے ذریعے یہ جراثیم جو ہیں، یہ بیکٹیریا جو ہیں وہ لنگس سے خارج ہوتے ہیں، اور اگر فورسفلی سانس لیا جائے، کھانسا جائے یا چھینکا جائے یا پھر چیخا جائے تو اس سے یہ جراثیم بہت تیزی سے سانس کے ذریعے، سانس کی ہوا کے ذریعے باہر نکلتے ہیں۔ اسی طرح مریض جس کے نتیجے میں یہ جراثیم صحت مند افراد کے پھیپھڑوں یعنی کہ لنگس میں سانس کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں اور افزائش نسل کرتے ہیں۔ اس طرح ایک سے دوسرے کو، پھر تیسرے کو، پھر اور افراد تک منتقلی کا سبب بن جاتے ہیں۔ لہذا مریض کا مکمل علاج کروایا جائے اور علاج کے ابتدائی 3 ہفتوں تک مریض منہ پر کھانستے، چیختے، گاتے ہوئے ماسک یا رومال رکھے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں سارے جو بھی شاپس ہوتی ہیں جس میں کھانے پینے کی اشیاء ملتی ہیں وہ روڈز کے سائڈ کے اوپر ہوتی ہیں، روڈز کے اوپر ہوتی ہیں۔ اگر وہاں پر بھی اس قسم کے مریض، ٹی بی کے مریض جو اوپن ہوتے ہیں، جن کا جو بلغم یا اسپیوٹم پاس کرتے رہتے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوں اور وہیں پر وہ زمین پر اسپٹ کریں یا تھوکیں گے تو وہ بلغم اور اسپیوٹم جو ہوگا اس میں بے شمار بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ ان بیکٹیریاز کا، ٹی بی کے بیکٹیریا کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سوکھنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے یا مرتے نہیں ہیں۔ اگر جسے ہم نے آپ کو سینیریو بتایا ہے کہ زیادہ تر شاپس جو ہیں، شاپ سڑک اور روڈ کے کنارے سامنے ہوتی ہیں، اس طرح جو بھی ٹریفک گزرتا ہے اس کے ذریعے یہ سوکھے ہوئے جراثیم بھی مختلف کھانے کی پینے کی چیزوں پہ گرتے رہتے ہیں اور ان سے بھی یعنی کہ لوگ جو ہیں متاثر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بہت تنگ جگہوں پر رہتے ہیں یا ایک بہت چھوٹے گھر ہیں تو ان میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو بھی افراد رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے متاثر ہو جائیں۔ پھر اسی طرح جو اس قسم کے مسائل ہیں جیسے کہ لوگ جو ہیں ایک جگہ گیدر ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی فنکشن ہے یا کوئی ریلیجس گیدرنگ ہے جیسے ماسک وغیرہ میں، یا اسی طرح جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں اور بہت ہی کنجسٹڈ علاقوں میں رہتے ہیں، اگر او ٹی بی کے کوئی مریض اس قسم کی جگہ پر ہوگا تو اگر وہ کھانسے گا اور اس کی منہ سے جراثیم نکلیں گے تو وہ بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ تو ہر فرد کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی کھانستے ہوئے شخص کو دیکھے تو اپنے حفاظت خود کرے کہ اس کے جراثیم اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے جو ایئر ہے وہ اس کو متاثر نہ کر سکے۔ اسی وجہ سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ جو مریض ہے وہ بھی اپنے منہ پر کھانستے ہوئے اور چیختے یا گاتے ہوئے ماسک یا رومال رکھے۔ چھوٹے بچوں کا بھی بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے ٹی بی کا اور یہ ڈائگنوس ہو چکی ہے کہ اس کے بلغم میں اور اسپیوٹم میں جراثیم دیکھے گئے ہیں تو بچوں کو بھی دور رکھا جائے تاکہ وہ بچے اس سے متاثر نہ ہو سکے۔ بچوں کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے، ڈیفینس سسٹم بہت کمزور ہوتا ہے، اور اگر جراثیم اس کے جسم میں پہنچ جائیں گے تو ٹی بی ان کو بھی ہو سکتی ہے۔ ماسک کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔
بلغم کو ایک اگر مریض جو ہے وہ ایک کسی بھی کنٹینر میں ڈبے میں ڈالیں، باہر نہ پھینکیں، اور جب وہ بھر جائے یا جمع ہو جائے تو اس کو کسی بھی جگہ گڑھے میں الٹ کر دبا دیا جائے، یا پھر یہ کوشش یہ کی جائے کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر فینائل فینول جو ہے وہ ڈبے میں ڈال دیے جائے، تاکہ جیسی اسپیوٹم اس میں یہ مریض اسپٹ کریں گے یا تھوکیں گے تو جو فینائل ہے یا فینول کا سالوشن ہے وہ جراثیم کش ہوتا ہے اور وہ جراثیم کو ختم کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ مریض کو زیادہ سے زیادہ ہوا دار جگہ پر رکھیں، اور مریض زیادہ سے زیادہ ہوا دار جگہ پر رہے کیونکہ اس کو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے۔ کنجسٹڈ جگہ میں اس کا سانس جو ہے نا پھول جائے گا اور اس کو تکلیف ہوگی۔ ہلکی دھوپ میں زیادہ سے زیادہ دیر بیٹھیں، اور صحت کے بنیادی اصولوں پر جو کہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی نے بار بار بتائے ہیں، آرام، صفائی اور بہتر غذا دی جائے، نشہ آور اشیاء، اسموکنگ وغیرہ سے پرہیز کیا جائے اور اس پہ سختی سے عمل کیا جائے۔ آخر میں ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ٹی بی کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر فرد کو اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اور ہر فرد کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے بارے میں اگر اس کو کچھ معلومات ہے وہ تو دوسروں تک پہنچائے تاکہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے۔